حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ میں قطرہ ہو کے بھی دریا سے جنگ کرتا ہوں، میں قطرہ ہو کے بھی دریا سے جنگ کرتا ہوں، انہیں بچانا سمندر کی میزبانی ہے، انہیں بچانا سمندر کی میزبانی ہے۔ دعا کرو سلامت رہے شاہد حسین کی ہمت، دعا کرو سلامت رہے شاہد حسین کی ہمت۔ یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنے خطیب حضرت علامہ مولانا محمد شاہد حسین مصباحی صاحب قبلہ دامن برکات و قدسیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھے چھوٹے بڑے، امیر و غریب، سیاہ و سفید، انفرادی و اجتماعی طور پر خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے صدقے ہم بندوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمایا ہے۔ اس نے اپنے فضل سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے کسی نے درخواست نہیں دیا تھا، کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی تھی، کوئی گزارش نہیں کی تھی کہ اے پروردگار عالم تو ہمیں اپنے محبوب کی امت بنانا، اپنے محبوب کی نسبت عطا فرمانا۔ ہم جو محبوب کے غلام ہیں، محبوب خدا کے جو غلام ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی غلامی ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور اس غلامی نے، آزادی نے نہیں، اس غلامی نے ہمیں اور آپ کو اتنی بلندیاں عطا فرمائی، اتنی بلندیاں عطا فرمائی
کہ دنیا کا کوئی نیوز پیپر نہیں، دنیا کے کسی دانشور کی تحریر نہیں، کسی مصنف کی تصنیف، کسی محرر کی تحریر نہیں، بلکہ خالق کائنات اس غلامی کی برکتیں یوں بیان فرماتا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اس غلامی کی یہ برکت، آزادی کی نہیں، اس غلامی کی یہ برکت کہ رب فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس غلامی کی حفاظت کریں، جس غلامی نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں، تمام نبیوں کی امت سے بہترین امت بنایا ہے جس غلامی نے۔ ہم اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اس غلامی کی حفاظت کریں، اس غلامی کی قدر کریں۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو محبوب کی غلامی کے ساتھ ساتھ یہ زندگی عطا فرمائی، صحت و تندرستی دی، اور اس ماہ رحمت و برکت میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن پاک کرنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائی، قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ اسی کی توفیق سے ہے، سب کچھ اسی کی توفیق سے ہے۔ اور میرے دوست، ہم تمام بندوں کو رب سے محبت کرنا چاہیے نا؟ جی، کس سے محبت کرنا چاہیے؟ رب سے، رب سے محبت کرنا چاہیے، جس نے ہمیں زندگی دی، پیدا فرمایا، اور اس زندگی کی نشو و نما کے لیے، اس زندگی کی بقا کے لیے، اس زندگی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے فضل سے گنتی سے باہر نعمتیں پیدا فرمائی، اسی پروردگار سے محبت کرنا چاہیے۔ جس نے آپ کو باپ بنایا ہے اس سے محبت کرنا چاہیے، جس نے آپ کے کوکھ میں بیٹا دیا ہے، بیٹی دیا ہے، اسی پروردگار سے محبت کرنا چاہیے۔ جس نے رہنے کے لیے زمین عطا فرمائی ہے اسی پروردگار سے محبت کرنا چاہیے۔ جس نے یہ آسمان کا شامیانہ عطا فرمایا ہے اسی پروردگار سے محبت کرنا چاہیے۔ چاند کی چاندنی دی، سورج کی روشنی دی، ستاروں کی جگمگاہٹ جس پروردگار نے دیا ہے، یقیناً اسی پروردگار سے محبت کرنا چاہیے۔ تیار ہیں؟ جی، بس تھوڑی سی چونکہ وقت ہو چلا ہے اور کئی ایک پروگرامز بھی باقی ہیں، سننا ہے، کچھ دیکھنا بھی ہے، لیکن چونکہ موقع ہے تو پیش کیے دیتا ہوں تھوڑی سی، اور چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر رب سے محبت جو نہیں کرتا ہے وہ انسان کیا ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق رب سے محبت کرتی ہے، اور محبت کا صحیح معنوں میں حقدار وہی پروردگار ہے۔ جب وہ اس سے محبت کرنا چاہیے اور محبت کا حق وہی رکھتا ہے تو اس محبت کا کچھ معیار ہوگا نا، اس محبت کا کچھ اسٹینڈرڈ ہوگا نا، کچھ اسٹائل ہوگا نا اس محبت کا۔ تو چونکہ رب سے محبت کرنا ہے تو ادھر ادھر سے نہیں پوچھنا کہ مولا تجھ سے کیسے محبت کریں گے، اسی کے کلام کو پڑھیے، سنیے، سمجھیے، تو رب سے محبت کا معیار مل جائے گا کہ ہم اور آپ رب سے محبت کس طرح کریں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب، یہ سب کے سب بیٹھے کھڑے سوئے جاگتے سب کے سب مجھ سے محبت کا دعوے دار ہیں، سب دعوے دار ہیں مجھ سے محبت کا۔ جو بیٹھے ہیں وہ بھی رب سے محبت کا دعوے دار ہیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی رب سے محبت کا دعوے دار ہیں، جو ابھی سو رہے ہوں گے ان کا بھی یہی دعویٰ ہوگا۔ جی، جنہوں نے روزہ رکھا ان کا بھی یہی دعویٰ، جس نے روزہ نہیں بھی رکھا
ان کا بھی یہی دعویٰ ہے جی، رات کی تاریکی کی طرح دن کے اجالے میں جو کھاتا رہا اس مبارک اور مسعود مہمانوں مہینے میں، اس کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اے محبوب کہہ دیجئے ان سے ان سے سب سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم رب سے محبت کرتے ہو، اگر کرتے ہو رب سے محبت، تو اے محبوب کہہ دیجئے فاتبعونی، کہ میرے تمام بندے سوتے جاگتے اٹھتے چلتے پھرتے سارے بندے پہلے آپ کی پیروی کریں، آپ کی پیروی کریں۔ اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ رب کی محبت کوئی معمولی چیز ہے؟ کائنات کی سب سے اونچی چیز ہے بندوں کے لیے رب کی محبت۔ تو رب کی محبت کا معیار کیا ہے کہ ہم بندے ان کی پیروی نہ کریں، بلکہ رحمت للعالمین کی پیروی کریں۔ رحمت للعالمین کی پیروی ہی رب سے محبت کا معیار ہے، رب سے محبت کی، مصطفیٰ کریم کی پیروی رب سے محبت کا معیار ہے۔ مزید میں کچھ نہیں کہوں گا، ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ رسول اللہ کی پیروی کون کتنی کرتا ہے، چونکہ رب کی بارگاہ میں بہر صورت حاضر ہونا ہے۔ ابھی اسی رمضان میں کئی ہمارے جانے پہچانے چلے گئے، اللہ نے اب تک زندگی دی، صحت و تندرستی عطا فرمائی، پھر آنے والا رمضان کس کی قسمت میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ قدر کرنا میرے بھائی، سب کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور معیار ایک ہی ہے، ایک ہی معیار ہے اللہ سے محبت کرنے کا، رسول اللہ کی پیروی۔ چونکہ اسی معیار کو ہم سمجھ نہیں پائے، آج اختلافات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اختلافات۔ ہر کوئی اپنے محبوب سے محبت کا معیار اپنے انداز میں بنا کر کے رکھا ہے، ہر کوئی اپنے محبوب سے محبت کرنے کا معیار اپنے انداز سے بنا کے رکھا ہے، اور رب نے اپنے محبوب سے، رب نے اپنے سے محبت کا معیار اپنے محبوب کی پیروی عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کی پیروی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو جانیے۔ سب سے پہلے اللہ کا ہم بندوں پر حق یہ ہے کہ ہم دل سے تصدیق کریں کہ کائنات کہ ہر چیز کا، چھوٹی بڑی، موٹی پتلی، نرم و سخت، سیاہ و سفید، تمام چیزوں کا خالق ایک ہے، وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، اور زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم اہل ایمان الحمدللہ جہاں توحید کی وحدانیت کی تصدیق دل سے کرتے ہیں، وہیں زبان سے بھی اقرار یوں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت بھی ہم نے اقرار کیا، ہمارے ان حوصلہ مند بھائیوں نے اقرار کیا، جب پیڑ پودوں پہ باندھ کر کے ظالموں نے ان پہ ڈنڈے برسانے شروع کیے، جب سنویدھان کی قسم کھانے والا جانبداری اور ایک سائیڈ ہو کر کے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی ہڈیاں توڑنے لگا، اس وقت بھی ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے رہبروں نے، ہمارے رہنماؤں نے اس وقت بھی پڑھا جب ظالم ان کی ہڈیاں توڑ رہے تھے، پیڑ پودوں پہ باندھ کر جب ان کے چمڑے نوچ رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کے ان بندوں نے نعرہ لگایا ہے، تو یہی نعرہ لگایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے محبت کا معیار رسول کی پیروی ہے۔ میرے بھائی،
پھر اللہ پاک نے کچھ کام کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے مومن کے لیے. کون مومن کے لیے؟ عاقل بالغ مومن کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہے. 12 مہینے میں 1 مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے. شراب پینا حرام، روزہ نہ رکھنا حرام. شراب پینا حرام، نماز نہ پڑھنا حرام. فرائض کی طرف دھیان دیجیے. ایسے ہی کچھ اور ضروری چیزیں ہیں جس کا کرنا ضروری ہے. نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہے، مواخذہ ہے. کچھ سنت مؤکدہ ہیں، ان میں سے رمضان المبارک کی اسپیشل عبادت نماز تراویح، یہ سنت مؤکدہ ہے. کس پر؟ اہل ایمان پر، مرد ہوں یا عورت ہوں، بالغ بالغہ، عاقل عاقلہ. اگر پگلا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر پگلا نہیں ہے، اللہ نے ذہن و دماغ صحیح عطا فرمایا ہے، تندرست اگر ہے تو ان پر رمضان بھر تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. آج ہم اور آپ ختم تراویح میں شامل ہوئے ہیں؟ نہیں، ختم تراویح میں نہیں. ابھی کئی روزے باقی ہیں. یہ جشن ختم قرآن ہے، یہ تکمیل قرآن کی خوشی کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں. اب تک جس طرح آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، ایسے ہی اس مہینے کی آخری تاریخ تک انشاءاللہ العزیز تراویح کی نماز پڑھیں گے. یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ سنت پلڑا مت جھاڑیے گا، کیونکہ 3 روزہ بھی چل شروع ہو گیا ہے، 7 روزہ بھی ہو گیا، 10 روزہ ہو گیا ہے، اور 10 سے بڑھا دیا جائے اگر 12 تو بھاری روزہ ہو جاتا ہے. وہ 12 دن تک تراویح پڑھے گا. اور کم کیجئے، حافظ صاحب آئیں گے اور کیا اللہ اکبر ایک دم تگڑا تراویح پڑھ لیا. اللہ کا فضل و احسان ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ معراج صاحب کو. الحمدللہ شروع سے اخیر تک بحسن و خوبی نبھایا ہے اور بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے. بشر ہے، بندہ ہے اللہ کا. پڑھنے میں پورا قرآن، حال ہمارا اور آپ کا یہ ہے، بڑے بڑے ڈنگ ہانکنے والوں کو اگر ایک کہہ دیا جائے ایک سورت پڑھ کے بتائیے، کئی پشت کی نانی مر جاتی ہے. ایک ہی نانی نہیں، کئی پشت کی نانیاں مر جاتی ہیں. اگر کسی بندے نے الحمد کے حمزہ سے والناس کے سین تک بحسن و خوبی زبانی سنایا ہے تو یہ اللہ کا خاص کرم اور مصطفیٰ کی خاص رحمت ہے. تاہم تقاضے بشریت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہیں مسٹیک ہوا ہو تو پھر بندہ ہے نا، بندہ ہے، قصدن نہیں، سہون کہیں ہوا ہوگا تو رب نے تو ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بتایا ہے. وَإِ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا. اے اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے نا اس کو مت پکڑنا پروردگار. اسی پروردگار نے فرمایا ہے. جی پھر ایک دن کے لیے ایک نیا لڑکا مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم جو آپ کی نگاہ شفقت سے الحمدللہ اپنا کام کر رہا، اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. ان سال 3 بچوں کی فراغت ہوئی، ان میں سے ایک حافظ انعام جنہوں نے 27ویں پارہ اس دن الحمدللہ قرآن مقدس کی 27ویں پارہ سنایا ہے. اور پہلی مرتبہ مصلی پہ ایک حافظ کی موجودگی میں اور ایک استاذ کی موجودگی میں، جیسے بھی ہو سوکھا استاذ تو ہوں میں، جیسے بھی ہو، جیسے ٹوٹا پھوٹا جیسے تیسے ہو، لیکن استاذ ہو نا. ایک حافظ کی موجودگی اور استاذ کی موجودگی میں
مصلی پہ کھڑا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن الحمدللہ چونکہ اساتذہ نے محنت کیا ہے، آپ کے اس نکمہ خادم نے محنت کیا، ہمارے اساتذہ نے محنت کیا ہے، وہ پہلے پہل جب اتنا بہتر انداز میں سنایا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ایک سال بڑھیا سے نیک نیتی کے ساتھ دور کرے گا تو اس قوم کو آنے والے رمضان میں انشاءاللہ العزیز ایک بہترین حافظ ملے گا انشاءاللہ، بہترین حافظ. تو نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، جیسے جوش و جذبہ کے ساتھ اب تک پڑھتے آئے ہیں انشاءاللہ العزیز کل سے سورہ تراویح کیا ہونا ہے؟ تو وہ سورت قرآن ہی کی نہ پڑھی جائیں گی، نہ کہیں اور سے لائی جائے گی، قرآن ہی کی نا. تو انشاءاللہ العزیز اسی جوش و جذبے کے ساتھ کل بھی آپ کی شمولیت ہوگی، پرسوں بھی ہوگی، اور رمضان المبارک کی آخری شب تک انشاءاللہ العزیز اسی جوش و جذبے کے ساتھ ہم بندگان خدا، ہم غلامان مصطفیٰ، ہماری ماں بہن بیٹیاں کنیزان مصطفیٰ اسی جوش و جذبے کے ساتھ 20 رکعت تراویح رمضان المبارک کی ہر رات میں انشاءاللہ العزیز ادا کریں گے، انشاءاللہ ادا کریں گے. جی پلڑا مت جھاڑیے گا ورنہ بڑی کٹائی ہوگی. کیسی کٹائی ہوگی؟ ایک جمعہ کی بات یاد آتی ہے، اس کی میں تشریح انشاءاللہ العزیز کروں گا. میں بہت سخت جملہ اور سخت لفظ استعمال کیا تھا، کئی لوگوں نے ان لوگوں کا سپورٹ بھی کیا ہے، تو وہ بھی سنیں گے اور آخرت میں دیکھیں گے بھی. میں صرف ابھی اشارہ کر رہا ہوں، چونکہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ جو بات حق ہے مجھے آزادانہ طور پہ پیش کرنے کا حق دیا جائے. جب پوچھا کسی ذمہ دار سے کہ رمضان المبارک میں ایک صحت مند تندرست مومن اگر کھلے عام کھاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے شرعاً کیا حکم ہے، تو مفتیان کرام نے جو لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، جفاکار ہے، سخت گنہگار ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے قتل کر دینا چاہیے، اس سرزمین پہ رہنے کا حق وہ نہیں رکھتا ہے. اور شامی میں فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مُسْتَهْزِئٌ بِالدِّينِ، وہ قتل کا حقدار اسی لیے ہے کہ اس نے دین کے پیلر کا مذاق اڑایا ہے. اسے روزہ رکھنا یہ عام عبادت نہیں ہے، یہ دین کا پیلر ہے. توحید و رسالت کے بعد جو اسلام کے 4 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن، ایک کھمبا، ایک ستون روزہ رکھنا ہے. اللہ صحت و تندرستی دے رکھا، لیکن مجمع عام میں چلتا پھرتا روزے کی توہین کیا. وہ منکرن ما ثبت بہ منہ بالضرورہ، فرماتے ہیں مفتیان کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس نے اس رکن کا مذاق اڑایا، ساتھ ہی ساتھ جو ضروریات دین ہے ان ضروریات دین میں سے ایک ضرورت دینی کا اس نے اپنی بدعملی کے ذریعے انکار کیا ہے. پھر اخیر میں مفتیان کرام فرماتے ہیں معاشرہ کے لیے، مسلم سماج کے لیے ضروری ہے کہ ایسے آدمی کا بائیکاٹ کرے، اس سے بات کرنا بند کر دے، اس سے لین دین بند کر دے، خرید و فروخت بند کر دے. یہ اسلام کا حکم ہے. ہمیں اپنے اسلاف پر اعتماد ہے، ہمیں اپنے اسلاف پر بھروسہ ہے، چونکہ دین یہاں ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، اسلاف کی قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے، صلحاء کی قربانی کے ذریعے پہنچا ہے. میرے بھائی اس کا خیال کیجئے، خیال کیجئے. کئی لوگوں نے سپورٹ کیا کہ نہیں بہت برا ہوا. سن لیجیے ایک لفظ میں نے کمینہ استعمال کیا تھا. کمینہ گالی نہیں ہے، ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، فیروز اللغات اٹھا کر کے دیکھیے. کمینہ کا معنی ہوتا ہے کم ظرف. کم ظرف کے معنی جس کے پاس عقل کم ہوتی ہے، سوچ و سمجھ کا مادہ کم ہوا کرتا، اس کو کم ظرف کہتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے نالائق. کیا ہوتا ہے؟ نالائق. اس کا معنی کمینہ کا معنی. ہمارے کئی دوستوں کو بہت برا لگا، بیمار یہاں ہے،
علاج اسٹیشن روڈ میں، بیمار یہاں ہے، انجیکشن جی سی روڈ میں، بیمار یہاں ہے، انجیکشن پرانی بازار میں، بیمار یہاں ہے، انجیکشن نئی بستی میں۔ ارے عقل مندو، میں بیمار ہوں تو دوا مجھے پلاؤ، دوا مجھے کھلاؤ، انجیکشن مجھے دو۔ یہ لفظ استعمال کیا تو وہ تو برے، ان کو تو لگا ہی، ان کو تو لگنا ہی چاہیے۔ جو بیمار ہے، اب یہاں چند لوگ ہیں، اگر میں پیشنٹ ہوں، ڈاکٹر جہاں نیڈل نکالا، بدن کا روما کھڑا میرا ہوگا، ان کا نہیں ہوگا، چونکہ پتہ ہے یہ لوگ مجھے ہاسپٹل لائے ہیں، بیمار یہ نہیں ہے، بیمار میں ہوں، بیمار میں ہوں۔ تو جو بیمار ہیں ان کو تکلیف لگی تو لگنا چاہیے، لیکن کان کھول کر کے سن لو سپورٹ کرنے والوں، جن لوگوں نے سپورٹ کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کا رکن توڑ رہا ہے، اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہے، اور اس رکن کے توڑنے والوں کو منبر رسول سے آپ کے خادم نے کمینہ کہہ دیا، تو یہاں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا مرہم لگانا چاہیے؟ اگر زندگی ہے، اسلامی حکومت ہوتی تو 3 دارے اس کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ایسے نادانوں سے ہم بات چیت کرنا بند کر دیں، لین دین بند کر دیں، بائیکاٹ کریں، سماجی بائیکاٹ کریں۔ بھائی میں آپ سے تو بار بار گزارش کرتا ہوں، بھائی میں بیمار ہوں، علاج میرا کیجئے، لیکن سلیقے سے علاج کیجئے۔ انجیکشن دے رہے ہیں جی سی روڈ میں، بتائیے وہ دوا میرے لیے کارگر ثابت ہوگی؟ نہیں نا جی۔ دین کو سمجھو میرے بھائی، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں دوست ہوں آپ کا۔ ڈاکٹر دشمن نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر دوست ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ اگر مرض سخت ہو، علاج بھی سخت ہوا کرتا ہے، علاج بھی سخت ہوا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا دین کے ایک اصول کو توڑ رہا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسا خوبصورت لفظ سے ان کا سواگت کیا جائے۔ بڑی تکلیف ہوئی، کئی لوگوں نے سپورٹ کیا کہ نہیں، واقعی نہیں بولنا چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں نہیں بولنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جی، یہی چاہتے ہیں آپ۔ اگر کوئی پوچھے کہ نماز فرض ہے، فلاں نہیں پڑھتا ہے جی، اس کو کیا کہیے گا کہ نماز پڑھنا چاہیے، یہی کہیے گا۔ اس لب و لہجے میں اختیار ہے، نماز پڑھنا چاہیے نہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ نماز نہ پڑھنا رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ میرے بھائی میں آپ کا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ میرا علاج کیجئے، نہ کاہے کو پھالتو ادھر ادھر پریشان کریں، دوا برباد کر رہے ہیں، پیسے برباد آپ کے ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی جی۔ تو نماز فرض ہے، فرض کی طرف توجہ دیجئے، جو سنت موقدہ ہے اس کی طرف توجہ دیجئے، نفل بعد میں پڑھیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ فرض بے نفل کے، نفل بے فرض کے، نفل بے فرض کے نرے دھوکے کی ٹٹی ہے، یعنی نفل تبھی کام آتی ہے جب اس کے فرائض مکمل ہوا کرتے ہیں، تو فرائض کی طرف توجہ دیجئے، ہے نا۔ پھر سنت موقدہ ہے، یعنی جس کا جو حق ہے جی اس کو وہ حق دیجئے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز سورہ تراویح اسی جوش و جذبے کے ساتھ ہوگی جس جوش و جذبے کے ساتھ اب تک ہم گناہ گاروں کی حاضری رب کی بارگاہ میں رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگارہ محبوب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت، بچے بوڑھوں کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کی پابندی کی بھی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔